تو عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے یہ کہنے آئے کہ میں رسول ہوں، نبی ہوں، تو ان کے پاس کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے نا. لوگ کہیں گے تم تو ہم جیسے ہو، مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسا ہے جو ہمارے جیسی روٹی کھاتا ہے اور بازاروں میں سودا سلب کے لیے جاتا آتا ہے. وہ تو یہ کہتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہماری بندہ نوازی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھاتے ہیں، اس میں وہ رسول بھی ہیں، وہ سید الانبیاء بھی ہے جس نے فرمایا تھا کہ ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنی راتیں اپنے مالک کے پاس گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. تو اس میں وہ کیونکہ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ کیوں فرق ہے کہ وہ تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعض میں بعض پر فضیلت دی ہے. تو کچھ کھاتے پیتے ہیں دنیا میں اور کچھ کہتے ہیں میں تو اپنے رب کے پاس کھاتا ہوں. یہ فرق ہے، یہ مدارج میں فرق ہے. تو سب کچھ انہوں نے کہا. تو جناب عیسیٰ نے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یہ دیکھو تمہارے سامنے کر کے دکھاتا ہوں، آؤ تم بھی اللہ کے بندے بنتے ہو، آؤ تم کر کے دکھاؤ. فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا. مطلب ہے کہ پھونک جان ڈالتی ہے. جی اگر ٹھکانے کی پھونک ہو تو ٹھکانے پر لگتی ہے. ہاں آپ جی، اگر پھونک ہو اور پھر یہ پھونکوں کا سلسلہ، یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے بات کہ پھونکوں کی ابتدا نبی سے ہوئی ہے. اب اس کی جو صورت بھی رہ گئی ہے یہ اور بات ہے، لیکن ابتدا قرآن سے ثابت ہے. فانفخ فیہ، میں پھونک مارتا ہوں. فیکون، پھر میری پھونک میں، یہ تو ایک اشارہ ہے، ایک سبب ہے، ایک عرض ہے، ایک گزارش ہے. تو میری پھونک اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. فیکون طیرا باذن اللہ، یہ نہیں فرمایا میری پھونک سے وہ پرندہ بنتا ہے، اس میں جان پڑتی ہے. نہیں، اللہ کے حکم سے جان پڑتی ہے. گویا جب میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کا اذن اس میں شامل ہوتا ہے، اس کو مؤثر بنا دیتا ہے. اور درمیان آپ جملہ دیکھیے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اکمہ اس اندھے کو کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہوں اندر اور وہ مادر ذات اندھا ہو، اکمہ اس کو کہتے ہیں. اور برس زدہ ہو، یہ سفید نشان جو ہوتے ہیں برس کے، اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں. اور اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اللہ کی طرف کرنی چاہیے نا. ابرئ الاکمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے. تو یہ شرک نہیں ہے. قرآن میں اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن اس شرک کو ذکر نہ کرتا. ابرئ الاکمہ، میں مادر ذات اندھے کو آنکھ دیتا ہوں اور برس زدہ کو شفا دیتا ہوں. اور پھر یہی نہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردہ آدمی کو جو مر چکا ہو اس کو اللہ کے حکم سے میں زندہ کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، یہ سارے اللہ کے کام ہیں.
پھر وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم نے اپنے گھر میں ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے، جو سامان جہاں رکھا ہوا ہے میں ابھی یہاں بیٹھے تمہیں بتا دوں۔ یہ غیب کی خبر نہیں ہے بھائی، مجھے حیرت ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا تمام فرقوں سے کہ یہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ وہ انبئکم، میں خبر دوں گا، بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو اور جو تمہارے کھاتے ہیں۔ ہاں، جو تم کھاتے ہو اور جو تمہارے کھاتے ہیں۔ وما تدخرون فی بیوتکم، جو اپنے گھروں میں تم ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، جمع کرتے ہو، وہ بھی میں تمہیں یہ عیسیٰ فرما رہے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو یہ جو چیزیں ذکر کر دی ہیں میں نے، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب بھی کم بختو تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، اب بھی تمہیں کوئی شک ہے میری غیب دانی میں کہ اب میں زندہ کر سکتا ہوں یا نہیں، اس میں اب بھی شک ہے۔ یہ قرآن ہے تو اللہ نے جو کام اس کے لیے خاص ہے اس نے اپنے بندے کو دیا کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں نا، سانس لیتے تھے، کھاتے پیتے تھے، جو لوازم بشریہ ہے ہم کرتے ہیں یہی کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود یہ چیزیں اس کو، اور قرآن ہے، حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو ضعیف کہیں، احتمال ذوف ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں جناب کہ یہ طبقہ کیا ہے، چلو جی ایک طبقہ کہے گا کہ یہ طبقہ تو نبیوں کا ہے، یہ تو خاص ہے، اب اولیاء اللہ کو آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس پر غور کریں کہ جو صدیقوں کے پاس ساتھ نبیوں کے ساتھ جن کو بٹھایا جائے گا تو ان میں نبیوں جیسے جوہر ہونے چاہیے کہ نہیں؟ نبیوں جیسے جوہر ہونے چاہیے۔ اگر عالم نہیں ہے تو علم کے وہ جوہر ہوں تو ان کو علماء کی صف میں بٹھایا جاتا ہے، جو علماء کے قریب کے لوگ ہوں، ان کے شان کے ساتھ لگتے ہوں، ان کو بٹھایا جاتا ہے۔